مگر ماڈرنزم اس سے پہلے جنم لے چکا ہوا تھا، جبکہ زائنسٹ کی موومنٹ آئی ہے 1897-96 کے اندر. اس سے پہلے خواب و خیالوں کے اندر جو بھی پنپ رہے ہوں، مگر یہ کانسیپٹ کہ ایک سٹیٹ ہونی چاہیے، یہ تھیوڈر ہزل نے 1897 کے اندر تھوپی، 96-97 میں. اس سے پہلے یہ تصور آپ کو ملتا ہی کوئی نہیں ہے. بلکہ جتنے بڑے بڑے رابائز تھے، جیوز تھے، وہ بالکل اپوزٹ تھے کہ ہم کسی سٹیٹ کی ڈیمانڈ کریں. ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم نے خاک چھاننی ہے. سو جو آپ کا اینڈریو ہچکاک ہے، اس نے کتاب لکھی، بعد میں اس پہ بین بھی لگا، پھر وہ اوپن ہو گئی ہے، سائناگوگ آف سیٹن. اس کے اندر اس نے ذکر کیا ہوا ہے خاک چھاننے کا، اور اس نے پھر ذکر کیا کہ کیسے جو تھیوڈر ہرزل ہے اس نے آواز اٹھائی. خیر، ابھی اس وقت ہمارا مقصد زائنسٹ موومنٹ کا، بیسیکلی زائنسٹ موومنٹ جو کہ جیوز نے کھڑی کی ہے، ان کا فوکس ایک گریٹر اسرائیل کا ہے. اس کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 19ویں صدی کے مڈ میں ہی، ہرزل سے پہلے، ایک نام ہے موزس نامی، اس نے کتاب میرے خیال سے لکھی ہے روم ٹو یروشلم، روم سے یروشلم کا سفر. ٹھیک ہے، اس کی کتاب آپ کو مل جائے گی PDF کے اندر، میں نے میرے خیال سے کوئی 2-3 سال پہلے پڑھی تھی. اس میں اس نے ایکسپلین کیا تھا کہ یورپ میں سیکولرزم لانے میں جیوز کا کردار کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اسلامک نالج بھائی پوائنٹ ہے، پھر میں چاہوں گا آپ اس میں ایڈ کریں. تو اس جی نے نو ڈاؤٹ. بتایا کہ جیوز یہ کا، جی بولیں. نہیں بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. یعنی میں نے بس اس کی کڑی جوڑی تھی یوٹیلیٹیرزم کی. اور یعنی میں بریفلی رکھ دوں گا بات کو. دس از ایبسلیوٹلی کریکٹ، آپ جو صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں صرف یہ چیز مجھے ایڈ کرنا تھا کہ آج کل جو کئی لوگ ہمارے ہیں، یعنی مگر یہ ایک یعنی جو قرآن کی پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہے اس بات پہ کہ وہ خل جال حق و زخل باطل. صرف اسلام ہی ایک ایسا ریلیجن رہ گیا ہے عامر بھائی کہ جو اپنے ایتھکس کو، فیتھس کو، اپنی ٹریڈیشنز کو اسٹرانگلی ہولڈ کرے ہوئے. ورنہ یہ ماڈرنزم نے اور یہ پوسٹ ماڈرنزم اور سیکولرزم کے نام پہ سر یہ باقی ریلیجن کی تو یعنی مٹی مول ہو چکی ہیں. یعنی آپ اگر ڈاٹا دیکھیں، اسٹیٹکس دیکھیں گے تو یعنی لوگوں کے اندر یعنی ایک یعنی کوفت آ گئی ہے، کوئی ریلیجن کو فالو نہیں کرنا چاہتا. اور انہوں نے جو پروپوگیٹ کیا ہے، وہ پروپوگیٹ کیا ہے کس کے نام پہ؟ میکسیمم ایکوالٹی، میکسیمم فریڈم اور انڈیویجول ہیپینس. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی زندگی کو ایک انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے. جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ڈاکٹروں کے ہاتھ میں جا رہا ہے کہ انسٹیٹیوٹ ہے. تھوڑا بڑا ہوا ہے اسکول میں جا رہا ہے، وہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے. پھر تھوڑا بڑا ہوا، پھر اس پہ قرضے کا یعنی لون کا قرضہ ہے، پھر اس کو وہ پھیڑنا ہے. پھر جاب ملے تو ٹھیک، نہیں ملے تو پھر وہ دوسری ہیبٹس میں جائیں گا. فیملی اسٹرکچر نہیں ہے. سو ہو گیا. یہ سب سے بڑے یہ سب سے بڑے پرابلم ہے ماڈرنزم کے. جی نہیں بالکل پوسٹ ماڈرنزم کے، بیسیکلی ماڈرنزم تو بیچارہ اس کو تو خود کچل دیا ہے اس بچے نے. پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ اچھا، جو آپ بات کر رہے تھے نا، اس پہ میں بتانے لگا تھا. جیوز نے یورپ کی حد تک تو بڑا زور لگایا، اور روم ٹو یروشلم جو کتاب ہے نا، وہ پڑھنے والی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ روم کو پولیٹیکلی اور تھیولوجیکلی گرانا تھا. یورپ میں سیکولرزم لانا جیوز کے حق میں تھا، کیونکہ جب تک یورپ کے اندر سیکولرزم نہیں آیا، جیوز اپنی موومنٹ کر ہی نہیں پائے. یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے نا بیجز لگائے ہوتے تھے، جیوز کو بیجز اور کپڑے پہنائے ہوتے تھے، دور سے پتہ چلتا تھا یہ جیو آ رہا ہے. یہ فرق اور یہ ڈیفرینشیشن، یہ کلاسیفیکیشن وہ کاری اسی بیس پر رہے تھے کہ وہ ایک ریلیجس کلرجی تھے، ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی. وہ کہتے تھے جیوز کو پکڑو، سائڈ پہ لگاؤ، اور ان کی شناخت ڈیفرنٹ کرو تاکہ پتہ چلے یہ جیو ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یورپ کو سیکولر نہ کیا گیا، جیوز تو ان کا تو دامیاں ہی گٹ جائے گا. تو یورپ کو سیکولر کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کے پکش میں، ان کے بینیفٹ میں یہ چیز، ان کے ہت میں یہ چیز جاتی تھی. اور جب وہ سیکولر ہوئے تو پھر انہوں نے موومنٹ بنائی. سیکولر ہوئے تو بادشاہوں کے ساتھ جیو لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، بینکنگ سسٹم کھڑا کیا، فنڈز اکٹھے کیے، جرنلزم پر قبضہ کیا، بڑی بڑی انویسٹمنٹس کی، اور پھر وہاں سے انہوں نے پنگے کروا کے وہ سارا معاملہ کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بات آپ کی ٹھیک ہوگی میرا بھائی. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پھر آگے بڑھیں گے، کچھ ساتھی ہیں. نہیں بس جی، جزاک اللہ خیر. آپ سے بس سلام دعا یہ بس ایڈ کرنا تھا. جزاک اللہ خیر عامر بھائی. السلام علیکم. بہت شکریہ اسلامک بھائی، تھینک یو، جزاک اللہ. بڑے پیارے پوائنٹس رکھے اسلامک نالج بھائی نے. جی اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب مظفر بھائی ہیں. جناب وعلیکم السلام. عامر بھائی کیا حال ہے؟
اللہ کا شکر. آج بھائی مسلمان گلا نہ کریں بھائی کہ بھائی ہمیں لیا نہیں, ہمیں لیتے نہیں ہیں مسلمان بھی. تو آج جب مکس سبجیکٹ ہوتا ہے تو کیوں نہیں لیتے ہم؟ مسلمان ایسے گلا کرتے ہیں, اے جی عامر بھائی اپنے چینل پہ تو لیتے کوئی نہیں, اپنے پاس تو آنے کوئی نہیں دیتے. او بھائی ویسے سبجیکٹ ہوگا تو مسلمان بلاؤں گا نا. ہاں صحیح بول رہے ہیں. جی جی اور جی. ویسے مسلمان ہاں آتے بھی ہیں تو وہ والے تیل والا سوال کرتے ہیں کہ تیل لگا ہوا ہو تو وضو ہوتا ہاں ہے یا نہیں ہوتا. ہاں, وضو ہوتا ہے کہ نہیں, بندہ پوچھے تو تیل لگا کے استنجا کر لینا پہلے. وہ بھی منہ بلانے لگا. ہاں جی. اچھا بس عامر بھائی بہت آپ سے مل کے مطلب آپ کا سن کے لیکچر سن کے خوشی ہوئی. اور یار لیکچر نہیں ہے, لیکچر نہ کہا کریں, مجھے بڑا شریف لگتا ہے. نہیں مطلب جو بھی تھا لیکچر وہ لکچر تو سن کے پروفیسر دیتے ہیں, گفتگو کہہ دیں بس. ہاں جو آپ کی گفتگو ہے یہ بھی ٹھیک میں ہے. بھی رہا ہوں چھوٹا موٹا پروفیسر رہا ہوں, لیکن لیکچر کوئی بھی دے سکتا ہے, ضروری نہیں. نہیں سر میں نہیں اس قابل. خیر جی آپ اچھا, اپنی بات رکھیں. تو اس میں ایسا تھا کہ یہ بھی یہ جو ایتھیسٹ ہیں یا جو ایکس مسلمز ہیں اور جو ہندو ہیں, وہ اگر آج سنیں گے آج کی آپ کی اسٹریم تو یہی کہیں گے کہ یار یہ تو بہت ڈیپتھ میں چلے گئے آپ. وہ تو ایتھیسٹ بن گئے صرف اس لیے کہ کول نظر آنے کے لیے. یہی سمجھا رہے تھے. ہاں یہی بالکل سمجھا رہا ہوں اس مثال سے, یہی بالکل سمجھا صحیح رہا ہوں. بات. یعنی نہیں ایتھسٹ بس کی بات امیج کیا ہے؟ ایتھسٹ کی امیج کیا ہے؟ ایتھسٹ بالکل کی امیج یہ ہے کلبنگ, دارو, بالکل. لڑکیاں, ہومو سیکسول. یہی امیج بالکل بنا دیا نا, ایک لبرل لائف, یہ امیج بنائی ہے. جی جی تو پھر اس امیج کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. اس کے پیچھے جو یوز ویلیو ہے اس کی, جیسے میں نے ایکسپلین کیا, وہ تو رہی نہیں. میں نے یہ مثال پرچیز کی اسی لیے دی کہ بیسیکلی ہم آئیڈیالوجی بھی پرچیز کرتے ہیں. آئیڈیا بندہ پرچیز کرتا ہے نا. واٹ بالکل ڈو یو صحیح سیل؟ بات. وہ آپ سے پوچھتا ہے تیرے پاس کیا ہے, تیری پوتلی میں کیا ہے بیچنے کے لیے, وہ بتاتا ہے میرے پاس صحیح یہ بات. آئیڈیا. سو آئیڈیاز آر دیئر ٹو بی آن سیل. وہ ہوتے ہیں اس طرح کر کے. تو انہوں نے کیا پرچیز کیا؟ جسٹ سائن ویلیو. دیٹس صحیح اٹ. بات. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی جو آپ کے لیکچر سے میں سمجھ رہا تھا, میں سن بھی رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا ساتھ میں ذہن میں بھی آ رہا تھا, یہ جو فلیٹ ارتھر ہیں, میں خود حیران ہوتا تھا کہ یار یہ یورپ کی پڑھائی کر کے, اور یہ تو ہمارے جیسے کوئی ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھے ہوں یا پرانے زمانے کے لوگ ہوں, وہ اگر بات کریں کہ یار فلیٹ ارتھ, تو سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ تو جاہل لوگ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فلیٹ ارتھر جو ہے نا, یہ کہاں سے اٹھی ہے تحریک؟ یہ فلیٹ ارتھر والی جو تحریک ہے, یہ جو انگلینڈ کے, امریکہ کے جو لیسیبز ہیں نا, جو بڑے بڑے ان کے ماڈرن سکولز ہیں, وہاں سے نکلے ہوئے لوگ. اور بیسک آئیڈیا وہی ہے کہ جی ہر چیز کو کریٹیکلی اینالائز کرنا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ کیا ٹھیک کہتے ہیں ہے, آپ؟ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, آپ ہی رکھیں رائے اپنی. نہیں میں تو میں سمجھ رہا تھا نا, مطلب یہ بھی اسی قسم ٹھیک ہے. کے, اور اسی قسم کے بہت سے باطل نظریات جو ہے نا. اب ہم بہت سے جو غیر مسلم ہیں وہ باتیں اور یہ چیزیں نہیں سمجھ رہے تھے. اب جس دن JWST بھیج رہے تھے نا, تو اس دن ایک میں اسٹریم میں تھا, اور وہاں پر جو تھے مطلب لوگ بات کر رہے تھے, بہت ایکسائٹڈ تھے کہ بھئی JWST سے جو ہے نا بہت سمجھ رہے ہیں JWST, جیمز ویب. سر جی ٹاپک کے اوپر آ جائیں, ٹاپک سے ریلیٹڈ ہاں ضرور کریں بات. اسی ٹاپک پہ ہے, یہ اسی ہاں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس دن وہ یہی بحث کر رہے تھے کہ جی بہت زیادہ جو لوگ ہیں ایکسائٹڈ تھے کہ بھئی سارے کے سارے کائنات کی گرہیں کھل جائیں گی اور سارا کا سارا مسئلہ. تو میں نے اس میں ایک کوشچن ڈالا تھا کہ یہ JWST جو ہے نا, اتنے کوشچن کا جواب نہیں دے گی جتنے نئے کوشچن اٹھائے گی. اور آج وہی ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا تقریباً $10 ارب انہوں نے خرچ کیے JWST پہ. اور مقصد کیا تھا؟ ٹوٹل مقصد ان کا یہ تھا کہ کہیں پہ اور بھی اسی طریقے کا کوئی پلانٹ ڈھونڈا جائے جہاں پہ کوئی لائف مل جائے, کوئی بیکٹیریا مل جائے, کوئی وہ مل جائے. اس میں وہ ٹوٹلی ناکام ہے. باطل کا کام جو ہے وہ باطل ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ بھی وہ پوسٹ ماڈرنزم کی ہی وہ ہے. جی تھینک یو جی, بہت شکریہ میرا جی بھائی. بہت تھینک شکریہ. یو مظفر بھائی, تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں بلینز اینڈ بلینز ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کیے جاتے ہیں. بہت بڑی جو ہے وہ ایک انڈسٹری ہے جس کو شوبز کی یا انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری کہا جاتا ہے. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ کتنے ملکوں کا بجٹ
ہالی ووڈ کی یا بالی ووڈ کی انڈسٹری کے برابر ہے. یعنی ایک سال میں اینول جو بجٹ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے ملکوں کا مہینوں کا یا 6 مہینے کا کوارٹرلی یا اینول بجٹ کے برابر ہے. ہالی ووڈ کا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر جو سرکولیٹ ہوتا ہے منی, اور اسی طریقے سے بالی ووڈ میں بھی. تو کیا ہے جی, انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ایج نکل سکتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جی شوبز کی انڈسٹری سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے, ان کو جاب ملتی ہے, امپلائمنٹ ملتی ہے, اور ان کو کام ملتا ہے, اور کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے آرٹ کے نام کے اوپر. یہ بات صحیح ہے, مگر مونوپولی کی وجہ سے یا نیپوٹزم کی وجہ سے وہ پیسہ امیر لوگوں کے درمیان گردش کرتا ہے. میں نے چونکہ سٹارٹ میں کہہ دیا تھا میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے جج نہیں ہوں گا, اس لیے میں قرآن کی آیت نہیں پڑھتا آج کے ٹاپک میں, مگر یہ ہے کہ اس پہ بھی میں پروگرام کروں گا انشاءاللہ کہ ویلتھ اور ویلتھ کی جو ڈرین کرنا ہے ویلتھ کو پبلک تک ڈپلوائے ہونا چاہیے, کس طریقے پر اسلام نے اس پر رکھی ہے. تو سوال صرف اتنا ہی ہے جناب کہ جتنے بڑے بڑے آپ کو پروڈکشن ہاؤسز دکھائی دیتے ہیں یہ انہی خاندانوں کے اندر پیسہ گردش کرتا رہ جاتا ہے, اور وہ لوگ نوٹ چھاپتے ہیں. غریب آدمی اپنا پیٹ کاٹ کے 500 کی 300 کی 600 کی ٹکٹ دیکھ کے مووی دیکھنے جاتا ہے اور ان کو پیسہ کما کے دیتا ہے. ان کی حالت میں کسی قسم کی بہتری نہیں آئی. یہ بھی سمجھنا چاہیے شوبز میں لگنے والے پیسے بھی کس طرح کام آ سکتے ہیں کہ نہیں جناب. لینڈ آف اللہ, لا آف اللہ, لینڈ آف اللہ. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام پیارے بھائی. عامر بھائی کیا حال چال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. جی 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 بالکل بالکل. یہ ذیشان بھائی نے بات کی, عامر بھائی بیسیکلی کنزیومرزم بھی پوسٹ ماڈرنزم کا ایک فلیور ہے نا. بالکل, یہ فیول ہے, آکسیجن ہے. کنزیومرزم از بیسیکلی آکسیجن ٹو پوسٹ ماڈرنزم. اسی کی مثال میں نے دی ہے ہائپر ریالٹی کے کانٹیکسٹ میں. سو ہائپر ریالٹی کو سمجھانے کے لیے میں نے کنزیومرزم کی ہی مثال دی تھی. تو یہ ہے. ہاں جی میرا بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. میں نے آپ کی جو ایپیسوڈ سیریز چل رہی تھی آپ کی ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے اوپر, اس کی پہلی 2 ایپیسوڈز میں نے دیکھی تھیں, کافی کارگر ثابت ہوئی تھیں وہ مجھے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. میں سر جب یونیورسٹی ڈیز میں تھا تو چونکہ میرے گریجویشن انگلش میں ہے تو ان سبجیکٹس کو بہت پڑھا تھا ہم نے, اور ہمارے جو پروفیسر صاحبان جو تھے وہ بڑا گلوریفائی کرتے تھے پوسٹ ماڈرنزم کو کہ جی آپ تو انگلش پڑھ رہے ہیں, آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں سائنس والوں کے مقابلے میں, آپ بولیں کہ آپ ہیومینٹیز پڑھ رہے ہیں تو آپ تو بڑے اعلیٰ لیول پہ چل رہے ہیں, انٹلیکچوئل چل رہے ہیں. حالانکہ مجھے اس کے اندر نظر نہیں آتا تھا کہ واٹ سو اسپیشل اباؤٹ دیٹ, کیونکہ فیمنزم بھی ایون اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر کنفیوژنس ہیں. اگر ہم ان کی ویوز کو پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں کنفیوژن نظر آتی ہے. باقی عامر بھائی آپ نے ایک اور بات کی تھی ہائپر ریالٹی کے بارے میں. جی ہائپر ریالٹی کو مطلب یعنی کہ ایون کہ یہ موویز کے اندر بڑا ریفلیکٹ کیا ہوا ہے, جس طرح ایک امریکن مووی ہے امیرکن سائیکو کے نام سے, اس میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو کیا ہے. اسپیشلی وہ جو ایک سین آتا ہے جس کے اندر سب کا وزٹنگ کارڈ سیم ہے, لیکن وہ بندہ اتنا obsessed ہوتا ہے کہ وہ باقیوں کے وزٹنگ کارڈز کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے, اور اس کا پریشر لے کے ایٹ ون پوائنٹ سوسائٹی کا پریشر لے کے ایٹ ون پوائنٹ وہ انڈسکرمنیٹ کلنگز کرنے لگ جاتا ہے. تو باقی عامر بھائی ایک اور بات یہ کہ مجھے فیل ہوتا ہے, باقی اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیں, کہ پوسٹ ماڈرنزم جو ہے آج کل یہ فوکس کر رہا ہے کہ ایک ٹریڈیشنل مین کو ایک عورت میں چینج کر دے, کہ بھائی بندہ جو ہے وہ عورت بن جائے, گھر کے اندر رہے, مطلب بچوں کو بھی ذرا ہینڈل کرے, کھانا شانا پکانا بھی سیکھ لے. ویسے کھانا پکانا اچھی بات ہے, لیکن لائک وہ اس کو لائک لٹرلی ایک ہاؤس وائف بن جائے, ہاؤس ہسبینڈ بن جائے, اور ایک عورت کو وہ ایک مرد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر آئی تھنک عامر بھائی یہ تو ایون نان مسلمس بھی بڑے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وی آر ناؤ اسٹارٹنگ ٹو سی میسکولن ویمن ان دیز ویسٹرن سوسائٹیز. تو ایک تو یہ عامر بھائی بات ہے. تو باقی عامر بھائی تھینک یو ویری ٹھیک ہو. مچ فار دا اسٹریم, کافی انٹرسٹنگ ٹاپکس تھے یہ. تو جزاک اللہ. میں یہ چیز آپ کو بتا دیتا ہوں, پوسٹ ماڈرنزم کا زیادہ فوکس جو ہے وہ آپ کا جو ہاؤس ہولڈ ہے, یا جو آپ کی فیملی ٹیریٹری ہے, یا سوشل فیبرک ہے, یا فیملی سٹرکچر ہے, اس کو ڈسٹروائے کرنا ہے. واٹ ایور یو نیم اٹ, اس کو ڈسٹروائے کرنا ہے. اس کو ڈسٹروائے کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جو ماں کی چھاؤں ہے نا اس کو ختم کرنا ہے. باپ کا بھی وہ رول نہیں ہے جو ماں کا رول ہوتا ہے.
تو حقیقت میں جو ان کا کردار ہے، جو کہ پوسٹ ماڈرنزم نے پھر ایک پوری کیٹیگری بنائی ہے جس کو ڈسکس کریں گے، فیمنزم کو. اس میں نے ایک کلپ ڈالا وادی حق آفیشیل کے اوپر، فیمنزم اے تھریٹ ٹو وومن. وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ عورت کو ختم کر کے مرد کی لائن میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، عورت کو ختم کر دینا چاہتے ہیں بیسیکلی. یعنی عورت کو جو فیمنن ایک ٹچ ہوتا ہے یا فیمنن زنانہ پن ایک ہوتا ہے، اس کو مردانہ پن کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جب ایک عورت نہ رہے، مرد بن جائے گی، عورت تو بیچ میں سے چلی گئی. یہ بہت دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو آپ کے کمرشل ایریاز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا اور ان میں یہ تعارف کروانے کی کوشش کی کہ بھئی عورت کو سیم ویج ملنی چاہیے، سارے معاملات. ٹھیک ہے، ویری گڈ، اگر نکال ہی لیا تو یہ سارے معاملات. مگر آج تک اس چیز کے اوپر کھڑا نہیں کر، آج تک ویسٹ کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ عورت کی ویج اور میل ویج، فیمیل میل ویج کے اندر آج تک کنٹراسٹ، یعنی آپ کو فرق نظر آتا ہے پروڈکٹیوٹی کے اندر اور ہر طرح سے. ایک چیز. دوسری چیز جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ان کو جب پتا چلا کہ یار سب سے خطرناک اور سب سے مضبوط جو محاذ یا ڈیفنس جو چیز کرتی ہے نا، وہ ماں کی تربیت ہے گھر کے اندر. جو بچے اپنے ماں باپ کی تربیت حاصل کرتے ہیں نا، ان کے اوپر پوسٹ ماڈرنزم کا جادو ویسے نہیں چلتا جیسے بروکن فیملیز کے اوپر چلتا ہے. یعنی ایک فیملی ہے جس میں سپریشن ہو گئی یا باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گئی، سنگل پیرنٹس ہیں یا بروکن فیملیز ہیں، ان کے بچوں کو آپ دیکھیں گے وہ زیادہ افیکٹو آپ کو دکھائی دیں گے ماڈرنزم کے یا پوسٹ ماڈرنزم کے. ایون پاکستان انڈیا کے اندر جو لڑکے لڑکیاں آپ کو بہت زیادہ آوارگی کرتے یا لفنٹر پنتی کرتے دکھائی دیں گے سوشل میڈیا پر، اگر آپ ان کو ڈیپ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے ماتا پتا کی یا تو سپریشن ہو چکی ہوئی ہے یا ان کی فیملی بروکن ہے، ساتھ وہی رہ رہے ہیں مگر ریلیجسلی یا کلچرلی بروکن ہے. تو ایسی صورت میں ان بچوں کو، ان لڑکیوں کو آوارگی کرتے ہوئے یا لڑکوں کو آپ لفنٹر پرتی یا نشوں میں جاتے ہوئے یا اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھیں گے. تو فیملی سسٹم کو بریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جناب آپ شوبز کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یا یونیورسٹیز اور کالجز کے ذریعے ان کی اہمیت ختم کریں. اب آپ دیکھیں سید مزمل جو ہے، اس کے اوپر کیسر بھائی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کا بڑا ایک سیکولرسٹ ایکسپرٹ دکھایا جاتا ہے. اس بندے کا ایک لیکچر میں سن رہا تھا جس میں وہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو چیلنج کریں، آپ اپنے ماں باپ کو چیلنج کریں. انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، مگر آپ ان کو چیلنج کریں. ڈونٹ سرنڈر، جسٹ فیس دیم. اب یہ وہ چیز کہہ رہا ہے. اب یہ بظاہر چیز ریبیلیس ہونا بڑا گلیمرس نظر آتا ہے، بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے کہ آپ ریبل ہیں، ایک واو جناب بڑی زبردست طبیعت ہے، جھکتا نہیں کسی کے سامنے، ویری گڈ. مگر ایک عقل مند انسان سچ کے سامنے جھکتا ہے. یہی سچ ہے، یہی جسٹ ہونا ہے، یہی سنسیئرٹی ہے. حقیقت کے سامنے وہ جھکے گا، باطل کے سامنے نہیں جھکنا. اگر اس کے ماں باپ کا وہ احترام اور ادب نہیں کرے گا، اس کے بعد وہ کسی طرح بھی توجہ نہیں کر پائے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا. مائک میوٹ کیجیے گا، کھڑ 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 ہو رہی ہے آپ کی طرف سے. اچھا، ایک باپ تھا، وہ بیچارہ بزرگ ہو گیا، بیمار ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا کالج کا. بیٹا تھک گیا، خدمت کرے، ڈاکٹروں کے پاس لے کے جائے، دوائیاں لے کے آئے، حال ہی کوئی نہ پتا چلے. وہ آ کے گیا، کئی سال گزر گئے، تھک گیا. اس نے کہا یار باپ مرتا بھی نہیں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہوتا، لٹک گیا ہوں، میں جاؤں تو جاؤں کدھر. اتنا غصہ آیا کہ اس نے باپ کو اٹھایا کندھوں پر اور دریا میں پھینکنے کے لیے چلا گیا. اب وہ دریا کے کنارے پہنچا، باپ کو پھینکنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا پھینک تو نے مجھے دینا، میری آخری خواہش ہی سن لے. اس نے کہا کیا ابو جی بتائیں. اس نے کہا بیٹا یہاں مت پھینک، تھوڑا آگے پھینک. اس نے کہا ابا جی پھینکنا وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، مرنا وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، آگے پیچھے کا کیا تصور ہے. اس نے کہا بیٹا یہاں مت پھینک، یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، مجھے تھوڑا آگے پھینک. اس مثال سے آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ ویسٹ نے جو تصور آپ کے سامنے رکھا، اس میں ماں باپ کا ادب احترام، ان کے سامنے جو ایک مودت تھی، ان کے سامنے ایک جھکاؤ تھا، ایک الفت تھی، ایک ادب احترام بڑوں کا، وہ جاتا رہا. اور اسے جاتے رہنے کی وجہ سے نسل در نسل اولاد باغی ہونا شروع ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ پھر
جو تربیت کا عنصر ہے جو فیملی سسٹم کو جوڑے ہوئے تھا وہ جاتا رہا. میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، آج کے ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، ان کی تربیت، ان کو غلط بولنے سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر بچے کو غلط بولا نا، گھر چھوڑ کے چلا جائے گا. وہ بےچارے تربیت ہی نہیں کر پاتے. اب چونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ میں قرآن و سنہ کے دلائل نہیں دوں گا آج کے پروگرام میں، صرف حقائق پر یا حالات حاضرہ پر بات کروں گا، ورنہ اس بارے میں پیش گوئیاں موجود ہیں. تو والدین جو ہیں ان کے ہاتھ سے اولاد نکلتی جا رہی ہے، اور وہ اولاد جن کے ماں باپ سر پر نہیں ہیں وہ ویسے ہی معاشرے کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. جیسے ان کو کوئی ڈھال دیتا ہے، وہ مٹی کے کچے برتن ہیں، ویسے وہ ڈھلتے چلے جاتے ہیں. بھائی اتنی سی بات تھی میرا بھائی، آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عامر بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ. بس ایک پوائنٹ عامر بھائی، ایک چھوٹا سا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. عامر بھائی میں ویسے پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں. میں نارملی ایک مطلب جو مڈل سائز شہر وہاں پر رہتا رہا ہوں، اور وہاں پر آف کورس ٹریڈیشنل میجورٹی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر میں یہی دیکھتا تھا کہ آف کورس کے سب کے پیرنٹس اکٹھے ہیں. لیکن جب میں اسلام آباد اسٹڈی کے لیے گیا، اسلام آباد آپ کو پتہ ہے کہ ایک پاکستان کا لبرل شہر ہے کافی. وہاں پر آپ نے جو بات کی تھی کہ جو لوگ ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، نشوں میں اور پیار محبت کے آوارہ گردیوں میں، ان کے پیرنٹس سیپریٹڈ ہوتے ہیں یا پھر سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں. اچھا عامر بھائی، اگر ہم اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک فار ایگزامپل ایک ٹربلڈ پرسن، ایک ینگ پرسن ایز اے ٹیچر یونیورسٹی میں آپ کے ہے. اب میں یونیورسٹی میں عامر بھائی تھا تو ایک پوسٹ ماڈرنزم کے سبجیکٹ تھا، پوسٹ کلونیلزم بیسیکلی ہم پڑھ رہے تھے. اس کے اندر فیمنزم کے بارے میں کچھ بات ہو رہی تھی. تو خیر ایگزام اٹیمپٹ کرتے ہوئے میں نے اس کے اندر فیمنزم کو کرٹیسائز کیا تھا along with the references. اب جو میڈم تھی ہماری وہ تو خود فیمنسٹ تھی and she was quite young، اور اس نے جناب والا بہت ہی برے نمبر دیے مجھے، مطلب ویری بیڈ مارکس. تو عامر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پوسٹ ماڈرنزم کا جو گینگ ہے، آر دے لائک لٹرلی ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف پلاننگ، یا پھر یہ میں اپنے آپ کو وکٹمائز کر رہا ہوں؟ نہیں پلاننگ ہے، پلاننگ ہے. صحیح فنڈز صحیح. کیے جاتے ہیں این جی اوز کو ایمبیسیز کے تھرو. رائٹ. پورا ایک چینل ہے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. ایف آئی اے کی اس کے اوپر رپورٹس آئی ہیں. عمران خان کے زمانے کے اندر قریباً 200 کے قریب این جی اوز کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا جو رجسٹرڈ نہیں تھیں اور نیٹ ٹیکس کے اندر نہیں آ رہی تھیں. اور پتہ یہ چلا تھا کہ مختلف کنٹریز کے ایمبیسیز کے تھرو ایجنڈاز جو ہیں ان کو کنوے کیا جا رہا ہے. اور آبویسلی سیمینارز کروائے جاتے ہیں، یونیورسٹیز کے تھرو کروائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو انوائٹ کیا، گلوریفائی کیا جاتا ہے جن لوگوں کا ایک خاص ایجنڈا ہے. تو یہ یاد آپ کو رکھنا ہے کہ بھائی یک عورت مارچ کے قریب جناب انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بینر لگ جاتے ہیں اسلام آباد کے اندر. ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے فلیکس لگ جاتے ہیں. وہ بندہ پوچھنا شروع کرتا ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اسلام آباد کے اندر آپ اگر رہے ہوئے ہو تو آپ کو پتا ہوگا سی ڈی اے کی اجازت کے بغیر آپ ایک تار بھی نہیں لگا سکتے. ویری ٹرو، ایسا ہی ہے سر، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. آپ ایک تار بھی نہیں لگا سکتے، ایک درخت بھی نہیں کاٹ سکتے سی ڈی اے کی اجازت کے بغیر. یہ آپ کا چودھری ثاقب نثار تھا، سی ڈی اے نے کیس کیا تو وہ جو ٹوین ٹاور ہے فورن آفس کے سامنے اسلام آباد میں، اس کے جناب اندر اپارٹمنٹس ہیں عمران خان کے اور بڑے لوگوں کے. صحیح ہے. تو سی ڈی اے نے کیس کیا، سی ڈی اے کی پاور چیک کریں کہ ابھی رک گیا وہ، ابھی ان کا کیس میرے خیال سے ریسنٹلی سالو ہوا ہے تو دوبارہ شروع ہوا کام. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایسے شہر کے اندر ان لوگوں کے جو لوگ سٹیٹ کی بیس کے خلاف جا رہے ہیں، پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہے ہیں، یہ جو اسلامی ریاست کو کی ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے کہ جناب اللہ کی حاکمیت، اللہ کے قانون کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی، کوئی کچھ نہیں ہوگا. وہاں جو ہے اسلام کے خلاف کھل کر فیملی سسٹم کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، شادی بیاہ مرد اور عورت کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے روڈوں کے اوپر، اور بینرز لگے ہوئے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر فنڈنگ کی گئی ہے اور پیمنٹس جو ہیں وہ ریسیو ہوئی ہیں. تو یہ obvious سی بات ہے میرا بھائی. عامر آگے بھائی بڑھتے ہیں. 100% I 100% ایگری ود یو عامر بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسلام آباد میں جو فنڈنگس ہیں، اور اس کی ایک پروف میں آپ کو پروف کے طور پہ یہ بس بتا سکتا ہوں، اس کے بعد میں بات ختم کروں گا. کہ جب میں 2020 کے اینڈنگ ڈیز میں، جب میں اپنی گریجویشن کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اینڈ آئی واز اباؤٹ ٹو لیو اسلام آباد، تو میں کچھ ایک فلیٹ میں رہنے لگ گیا تھا. وہاں پر ایک G11 میں ایک فلیٹ ہے، وہاں پر آل آف اے سڈن عامر بھائی، میں تو 4 سال جاتا رہا ہوں، لیکن آل آف اے سڈن میں 2020 میں دیکھا تھا کہ اس فلیٹ میں مطلب خواجہ سرا یا خسرے بہت زیادہ اماؤنٹ میں، اب نارملی اماؤنٹ میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. وہاں پر ڈرگ یوزیج ہو رہا تھا،
ایون کہ مرڈرز بھی ایک دو ہم ٹھیک نے ہو گیا سننے ٹاپک، میں ہاں آئے تھے. ٹاپک سے ہٹ گیا ٹھیک ہے ہے، عامر بھائی، ٹاپک سے ہٹ بس گیا. تھینک یو، ہاں بہت سوری شکریہ. عامر بھائی، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تھینک یو وبرکاتہ. تھینک یو، وعلیکم السلام. یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں یہ انڈیویجولس کی ہوتی ہیں. جہاں پیسہ آتا ہے وہاں پر کتوں کی طرح لوگ لڑتے ہیں obviously. پھر خواجہ سرا بھی تو جو چیزیں پلانڈ اور آرگنائز طریقے سے ہو رہی ہیں ان کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں. فلیٹوں کے اندر کوئی مار رہا ہے، کوئی لڑ رہا ہے، انڈیویجولس کی کرائم، یہ اسٹریٹ کرائم ہے، اس پر تو کیا ہی کہیں. اسٹیج چھوڑتے جائیں، جو دوست آ جائیں ہیں اسٹیج چھوڑتے جائیں. تو رور بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی رائے لے لیتے ہیں پہلے. رور بھائی جی کیا حال ہے سر؟ ویلکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت زبردست ٹاپک ہے یہ، ان ٹاپکوں پہ بھی بات ہونی چاہیے تھی. بہت جی جی زبردست، آپ نے پریزنٹیشن بھی بہت زبردست کیا. سنا بھی اور ہے آپ ایک نے یا صرف آپ نے یہی کہنا ہے؟ سنا بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پھر وہ ہے نا، میں ایک جگہ مطلب ایک پروگرام میں تھا، تو میں آپ کو ڈیٹیل میں وہ آپ کو میسج کر دوں کہاں پہ تھا. چلے مجھے میسج کر دینا. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. جی جی. چلیں جی، تو بہت شکریہ رور بھائی جی. جی کچھ جی کہنا جی میں چاہتے ہیں یہاں کہہ پہ، رہے ہیں آپ جی. ہاں میں ایک بسالہ ایڈم بھائی نے جب یہ ہیڈن ٹیرنی پہ جو پروگرام کر رہے تھے، وہاں پہ ایک پوائنٹ انہوں نے اٹھایا تھا، مائنڈ کنٹرول ٹیکنیک. ایک بک انہوں نے ریکمینڈ کی تھی، دا ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریلیشن، شیپنگ دا مورل، اسپرچول، کلچر، پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ڈکلائن آف یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ، جو کہ جان کولم کی ہے. تو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو جی 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 جی. جی جی. تو اس میں لکھا ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے دی سائلنٹ میجورٹی بیکاز وی کنٹرول دیئر کرائی اینڈ ہو. مطلب کہ کوئی جو ہے نا سائلنٹ میجورٹی کر کے کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ہی ان کا جو ہے نا رونا دھونا کنٹرول کرتے ہیں. اس میں نیکسٹ انہوں نے لکھا نیچے کی لائن میں کہ ایز لانگ ایز دیئر اسکیپ فرام دا رائگورس سروس از دا opiate of our entertainment industry, the television and movies industry furnish the necessary temporary distraction. These programs are carefully designed to appeal to sensation emotions. تو کس طریقے سے انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے چیزوں کو وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ لیڈر کو انفلوئنس کر دیں گے تو باقی لوگ تو ایسے ہی انفلوئنس ہو جائیں گے. تو اس طریقے ایموشن کو بھی ان لوگوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، اور چاہے وہ اسکول کے ذریعے سے ہو، انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے ہو، کالج کے این جی اوز کے ذریعے سے ہو. تو ان کے آئے دن کسی نہ کسی طریقے سے ایموشنس کے اس طریقے سے کچھ پروگرامس بھی ہوتے ہیں این جی اوز کی طرف سے، کہ تاکہ جو ہے نا ان کا برین واش ہو اور جو فیملی سسٹم سے یہ لوگ کٹ جائیں، بچے کٹ جائیں. کیونکہ آج کل اسکول میں یہ این جی اوز بہت زیادہ کام کر رہے ہیں فیملی سسٹم کو کاٹنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں کچھ ہمارے پاس کیسز ہیں، کیونکہ اب اسلامک ایگزامپل تو دے نہیں سکتے، لیکن بہت سارے ایگزامپل ہمارے سے. کل ایک کیس ہوا اسی ماڈرنٹی کے بارے میں، کہ چھوٹی بچی 14-15 سال کی، وہ کہتی ہے وہ بچے لوگ کام کر رہے تھے کہ ان سب چیزوں سے بچیں سسٹر. وہ بولتی ہے کہ اس ٹائپ کی کوئی چیز جہنم کا جو کنسپٹ ہے پورے طریقے سے فیک ہے. تو اس طریقے سے برین واش کیا جا رہا ہے 14-15 سال کے بچوں کو. تو اس کی پھر امی کو جو ہے ہمارے کچھ ٹیم کے لوگوں نے اپروچ کیا، تو وہ ماشاءاللہ سے ان کی امی نے بہت نائس ریسپانس کیا، بولا کہ آئی ول بی ٹیکنگ کیئر آف دس ایشو. تو ماشاءاللہ تو مطلب چل رہا ہے یہ اسکول اور کالجز میں ہمیں. اور یہ مائنڈ کنٹرول ٹیکنیک ہے جیونس کی طرف سے، کہ کس طریقے سے جو ہے نا پورے ان لوگوں پہ یہ کیا جا سکے. ویسے تو ہڈن ٹیرنی کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، کہ جو مسٹر وائٹس اور روستنتل کا جو انٹرویو ہوا تھا، کتنی باریکی چیزیں اس نے کھولی تھی. اس کے بعد اس کو مار دیا 30 دن کے اندر میں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ روڈ بھائی. ٹھیک ہے اجازت لیتے ہیں آپ سے. بہت شکریہ میرا پیارا بھائی، جزاک اللہ. رور بھائی ہمارے ساتھ تھے جی، بڑا زبردست اضافہ انہوں نے کیا، اور بتا رہے تھے کہ کیسے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی ٹیکنیکس کے ذریعے بچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ جو سلیبسز ہیں ہمارے اسکول کے، یہ بڑے میٹر کرتے ہیں. یو کے اندر جو دیسیز ہیں انہوں نے مل کر گوروں کے ساتھ کچھ سکولز ہیں ان کے خلاف کیس کیا تھا، اور سلیبس میں جو ہے یہ پڑھایا جا رہا تھا کہ مائی انکل از گے.
تو بچوں کو یہ سب کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. بھائی جس کا ہے اس کو پڑھا لو، جو بن گیا ہے. اس سارے بچوں کے چچوں کا کیا قصور ہے؟ اب وہ بچہ جب گھر جا کے ٹیبل